دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پاکستان میں نئے صوبے بنانے کا ایک ایشو ہے یا شوشہ چھوڑا گیا ہے، تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ 1947 میں 14 اگست 1947 سے پہلے بھی برصغیر میں ایک نعرہ دیا گیا تھا، دو قومی نظریہ، کہ ہندو مسلم الگ قومیں ہیں، لہذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ ہو تو مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، جس بیس پر ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی۔ ایک بہت بڑی، دنیا کی سب سے بڑی یوں کہہ لیں ہجرت کی وجہ یہ تھی کہ جو نعرہ دیا گیا تھا اس میں یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مسلمان قوم جو ہے یہاں اقلیت میں ہے، جبکہ یہ غلط تھا۔ اقلیت ہزاروں میں لاکھوں میں ہوتی ہے، ہم کروڑوں میں تھے۔ ہم یوں کہہ لیں کہ دوسری بڑی اکثریت تھی۔ اقلیت وہاں کا پارسی تھا، عیسائی تھا اور سکھ تھے۔ ہم سے بڑا اپرادھ کیا گیا، ہم ان کے یعنی کہ برابر کے تھے، یوں کہہ لیں کہ دوسری بڑی اکثریت تھی۔ تو نعرہ دیا گیا کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم ہندو تو اکثریت میں ہونے کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہمیں حقوق نہیں مل رہے کیونکہ ہم کم ہیں، اس لیے جو ہے ایک الگ ملک ہو، ایک الگ خطہ ہو تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو 78 سال ہونے کو ہیں، آپ دیکھ لیں جو وعدہ کیا گیا تھا، جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، عزتیں لوٹی، بچے نوجوان شہید ہوئے۔ آج بتا لیں کہ وہ جو بتائی گئی تھی وہ باتیں، ان میں سے ایک بھی ہے، یعنی اسلام کا نظام کا کہا گیا تھا، اسلامی قوانین تھے، ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوگا مسلمانوں کا، پاکستانی قوم کا، آپ دیکھ لیں۔ تو اس کے بعد آج پھر وہ اسی طریقے کا کہ مسائل حل نہیں ہو رہے قوموں کے، اس لیے نئے صوبے بنائے جائیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ پہلے 78 سال پہلے تم نے کون سے مسائل حل کر دیے؟ اور دوسری بات، جو پہلے سے صوبے ہیں، ان کی قومیں ہیں، ان کے کون سے مسائل حل ہو گئے؟ ان میں آپ کو سوالوں کے جواب دے رہا ہوں جو وہ بتائے جا رہے ہیں، شوشہ چھوڑتے ہیں ہمیں یہ مصروف رکھنے کے لیے، یا اس کے پیچھے بنا بھی دیں، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں ہمیں نہیں پتا، مقصد انہی کے ہوں گے، فائدہ بھی انہی کا ہوگا، عوام کا تو نہ پہلے ہوا نہ اب ہوگا۔ بھائی نئے صوبے بن جائیں، بھائی نئے صوبے بننے کے بعد لیڈر تو یہی مصیبت، ہمارے پاس لیڈر تو یہی رہیں گے۔ اگر پنجاب کو توڑ کر سرائکی یا ملتان یا بہاولپور، جو سرائکی صوبہ ہے، سرائکی قوم ہے، وہ وہاں جو صوبہ بنا دیا جائے تو وہ جو ہے وہاں کے جو ہے کوٹر دوگے کھر، ملتان کے شاہ محمود قریشی والے اور یوسف رضا گیلانی ہیں یہ، یا ڈیرہ نواب کے بہاولپور کے جو ہمارے کیا کہتے ہیں نواب ہیں، عباسی ہیں، ان سے تھوڑی جان چھوٹے گی۔ ارے رہنما تو تمہارے یہی رہیں گے، اور پہلے سے صوبے ہیں ان کے کون سا مسئلہ حل ہوگی؟ یعنی کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں بیوقوف بنا دیتے ہیں اور ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی آپ بھی غور تو کیا کریں تھوڑا، بھئی کتنا ہاتھ کرتے ہیں، کتنا فرار کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ قربانیاں لی، کانگریسی اور علماء دیوبند وہاں کہہ رہے تھے کہ ہم قوم دھرتی کی وجہ سے بھی قوم ہوتی ہے، مذہب سے بھی قوم بنتی ہے، دھرتی سے بھی قوم بنتی ہے، قوم کے لیے دھرتی لازمی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ ہند ہے تو ہم ایک قوم، ہندوستانی قوم ہے، ایک قوم ہے ہم ہندو مسلم۔ نعرہ دیا کہ نہیں، مذہب سے بنتا ہے قوم، دھرتی سے قوم نہیں بنتی، جس پہ قربانیاں دی گئی۔ 1947 14 اگست کے بعد جب ہجرت کر کے ہم یہاں پہنچے تو کیسے انہوں نے پہلی تقریر کی، وہ کی کہ دھرتی سے قوم بنتی ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں میڈیا میں، آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، یہ کتابیوں خیالی باتیں نہیں کر رہا۔ تو ہمیں بتایا گیا، یعنی کہ جب وہاں کہا جا رہا تھا کہ ہم ایک قوم ہے کہ نہیں، دھرتی سے قوم نہیں ہے، مذہب سے قوم ہے، تو ہم مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، ہندوستانی قوم نہیں ہے، مسلمان قوم ہے۔ یہاں آئے 15 اگست کو یا 16 اگست کو جو تقریر کی جج نے، وہ کہہ رہا ہم پاکستانی قوم ہیں، یہ دھرتی سے قوم ہے، یا ہندو، عیسائی، کرسچن یا جو بھی ہیں غیر مذہب ہیں وہ سارے مسلمان ہیں، یہاں کا وانیہ ہندو ایک قوم ہے۔ جب اتنی قربانیوں سے پہلے جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک قوم ہے، دھرتی کی وجہ سے ہند اور سندھ، یعنی ہندوستان کا ہندو جو مذہب نہیں ہے، ہند کے رہنے والے کو ہندو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں ہم ہندوستانی ایک قوم ہے، کہا کہ نہیں مذہب سے قوم ہے۔ 15 اگست کو آ کے یہاں کہا وہی بات، ہم پھر پاکستانی، یعنی جب انہوں نے کہا کہ مذہب سے قوم ہے، ہم بھی شروع ہو گئے کہ مذہب سے قوم ہوتی ہے، مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا 15 اگست کو یہاں آ کر کہہ دیا تم نے کہ جو ہے دھرتی سے قوم ہے، یعنی پاکستان ہے، ہم پاکستانی ہیں سب، ہم بھی شروع ہو گئے۔
ملی نغمے، قومی ترانے، واہ واہ واہ، پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم، پاکستانی قوم، پاکستانی قوم، ٹھیک ہے. اچھا تھوڑے عرصہ گزرا، 22 سال کے بعد پھر تاریخیں شروع ہوئی. نہیں، نہ مذہب سے قوم ہے، نہ دھرتی سے قوم ہے، زبان سے قوم ہے. جو آپ دیکھیں بنگلہ دیش الگ ہوا، زبان بیس پہ الگ ہوا. یہاں بڑی بڑی تحریکیں چلی، اردو بولنے والوں نے بولا کہ ہم الگ قوم ہیں. کراچی میں دنگے فساد ہوئے، بہت سے نقصان ہوا. سرائکیوں نے بولا ہم الگ قوم ہیں. بلوچوں کی تاریخ جاری ہے، ہم الگ قوم ہیں. یعنی کہ جب انہوں نے کہا کہ مذہب سے قوم ہے تو ہم بھی ناچنے لگے کہ ہاں مذہب سے قوم ہے. بھئی ایک قوم تو ایک ہوتی ہے نا، ہمیں بتا دو کہ مذہب سے قوم ہے ہم، یا وطن سے قوم بنتی ہے، یا زبان سے. کبھی جب ہمیں کہا کہ مسلمان قوم ہو، ہم نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے. پاکستانی قوم ہو، ہم نے بھی کہا پاکستانی قوم، ہم بھی ناچنے لگے. پھر آگے جا کے کہا کہ نہیں، زبان بیس پہ ہے، ہم مہاجر قوم ہیں، ہم سندھی قوم ہیں، ہم بلوچ قوم ہیں، ہم بنگالی قوم ہیں. یعنی وہ بچہ جو مورا منداری والا نہیں پڑا تو کپڑا لٹا کے کہ بھئی بچے جو مورا گھوم گیا، جو پوچھوں بتلائے گا. بھئی ہم تو بچہ جو مورا بنا کے رکھ دیا. شکسپیئر کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک اسٹیج ہے، یہاں ہر کوئی آتا ہے، اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے. افسوس کی بات تو ہم اپنا کردار بھی ادا نہیں کر رہے، ہم تو کسی اور کا کردار ادا کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.